اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ ممتحنہ پڑھیں گے۔ یہ 28ویں پارے کی سورت ہے اور یہ نازل ہوئی اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے قریش کے خلاف تادیبی کارروائی کے لیے۔ تو پہلے ہم صلح حدیبیہ کا ذکر کرتے ہوئے بتلا چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں جو صلح کی دفعات تھیں، شقیں تھیں، ان میں ایک شق یہ تھی کہ اب دو علاقائی طاقتیں ہیں، ایک قریش ہیں اور ایک مسلمان ہیں، تو دونوں کا جو بھی حلیف بننا چاہتا ہے بن جائے، دونوں کے ساتھ جو شامل ہونا چاہتا ہے ہو جائے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوگا تو اس کے وہی حقوق ہوں گے مسلمانوں کے ہیں، اور جو قریش کے ساتھ شامل ہوگا وہ قریش کا اتحادی سمجھا جائے گا۔ تو اگر کوئی مسلمانوں کے ساتھ جو شامل ہوا ہے ان کے اتحاد میں، ان کا حلیف بنا ہے، اس پہ اگر قریش یا ان کا کوئی حلیف حملہ کرے گا تو مسلمانوں پہ حملہ شمار کیا جائے گا۔ گویا کہ معاہدے کی جو شق ہے کہ 10 سال تک فریقین میں جنگ نہیں ہوگی، فریقین ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں کریں گے۔ تو یہ جنگی کارروائی خود مسلمانوں یا قریش کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کا جو حلیف بنے گا جس کا، اس کے خلاف اگر کارروائی کی گئی تو وہ بھی اصل فریق کے خلاف کارروائی سمجھی جائے گی۔ تو اس طرح قریش نے اس شق کی خلاف ورزی کی، اور وہ کیسے کہ جب یہ صلح ہو گئی اور قبائل کو بتا دیا گیا کہ جو مسلمانوں کا حلیف بننا چاہتا ہے مسلمانوں کا بن جائے، جو قریش کا بننا چاہتا ہے قریش کا بن جائے۔ تو دو قبیلے تھے مکہ کے پاس، بنو خزاع اور بنو بکر، ان کی جاہلیت میں آپس میں دشمنی چلی آ رہی تھی، جنگیں ہوتی رہتی تھیں، ایک دوسرے پہ حملے ہوتے رہتے تھے، کبھی انہوں نے ان کے قتل کر دیے، کبھی انہوں نے ان کے کر دیے۔ تو اب صلح کے بعد بنو خزاع مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور بنو بکر قریش کے ساتھ۔ تو اب گویا کہ امن ہو گیا، ان کے درمیان بھی گویا کہ یہی معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں کرے گا۔ تو اس لحاظ سے دونوں مطمئن ہو گئے، بنو خزاع بھی مطمئن ہے کہ ان پہ کوئی حملہ نہیں ہوگا، اور بنو بکر بھی مطمئن ہے کہ ان کے خلاف بھی اب کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور امن سے سکون سے اب رہ رہے ہیں۔ جس طرح پہلے کفیت ہوتی تھی کہ ہر وقت ہر کوئی چکنا ہے کہ اچانک مجھ پہ کوئی حملہ نہ کر دے، وہ اب کفیت ختم ہوگی۔ تو 2 سال جب صلح پہ تقریباً گزرے تو بنو بکر نے اس صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ اپنے جاہلیت کا بدلہ لیں اور اچانک بنو خزاع پہ حملہ کر دیں اور ان کے لوگوں کو قتل کریں، کیونکہ وہ اس وقت بالکل مطمئن ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ تو اس میں قریش بھی سازش میں ان کے ساتھ شریک ہوئے، قریش کے کچھ لوگ بھی رات کے اندھیرے میں ان کے ساتھ شامل ہوئے، قریش نے اسلحے سے ان کی مدد کی۔ تو اس طرح بنو بکر کے سردار نوفل بن معاویہ نے اپنے لوگوں کو لے کر بنو خزاع پہ حملہ کیا، جبکہ وہ ایک وطیر نامی چشمے پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے مکہ کے پاس۔ ان پہ اچانک حملہ کر دیا رات کو، اور ان کے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، اور کچھ لوگ پھر اپنی جان بچانے کے لیے مکہ کی طرف دوڑے۔ جب وہ مکہ میں داخل ہو گئے تو مکہ حرم ہے، یہاں تو کسی کے خلاف کوئی ہتھیار نہیں اٹھاتا تھا جاہلیت میں بھی۔ تو بنو بکر کے لوگوں نے نوفل سے کہا، جو سردار تھا ان کا، قیادت کر رہا تھا اس وقت جنگ کی، اس سے کہا کہ دیکھو نوفل، اللہ کا گھر حرم آ گیا، تیرے الہ کا گھر یعنی اللہ کا گھر۔ اس نے کہا اللہ کے گھر میں تم چوریاں کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، تو جنگ بھی کرو، اب اللہ کا گھر تمہیں یاد آیا، یعنی موقع ملا ہے، فائدہ اٹھاؤ، مارو۔ تو انہوں نے بنو بکر نے بنو خزاع کو مکہ کے اندر بھی قتل کیا۔ پھر بنو خزاع نے اپنے ان کے ایک سردار بدیل بن ورقہ، جن کا صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی میں نے ذکر کیا، وہ مکہ میں رہ رہے تھے، ان کے گھر پناہ لی، اپنے ایک آزاد کردہ غلام رافع کے گھر پناہ لی۔ اس طرح انہوں نے اپنے کچھ جان بچائی، اور باقی بہت بڑی تعداد میں
ان کے لوگوں کو بنو بکر نے قتل کر دیا۔ تو اس موقع پہ عمر بن سالم خزاعی، قبیلہ خزاع کے ایک سردار، سیدھا مدینہ پہنچا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر صورتحال سے آگاہ کیا اور اشعار کہے جس میں بتایا کہ کس طریقے سے ہم پہ ظلم کیا گیا اور مکہ کے اندر بھی ہمیں قتل کیا گیا، تو میں اب آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، قریش اور بنو بکر نے مل کر یہ کیا ہے، تو آپ ہماری مدد کریں۔ تو بنو خزاع نے اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا، اس بنیاد پہ نہیں مدد کی کہ بنو خزاع مسلمان ہیں، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن وہ مسلمانوں کے ہمدرد تھے بہرحال، تو ان کے ساتھ گویا کہ دفاعی معاہدہ تھا مسلمانوں، وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہیں ایک معاہدے میں، ایک اتحاد میں۔ اب ان پہ حملہ، مسلمانوں پہ حملہ تصور ہوگا، تو اس بنیاد پہ اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ تو آپ نے اسی وقت، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے جب عمر بن سالم خزاعی آیا اور اشعار کہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری مدد کی گئی، یعنی مدد کر دی گئی ہے تمہاری، مطمئن ہو جاؤ۔ تو اس طرح عمر بن سالم اطمینان سے واپس چلا گیا، اور پھر بدیل بن ورقہ ان کے دوسرے سردار، وہ بھی ایک وفد کے ساتھ مدینہ آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، بتایا یہ صورتحال ہے اور بنو بکر نے کیا کیا ہے، تو ان کو بھی آپ نے اطمینان دلایا کہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا، لیکن آپ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں خون ریزی ہو، اس لیے آپ نے اس تیاری کو خفیہ رکھا کہ تیاری کس کے خلاف ہے۔ حتیٰ کہ کچھ روایات میں ہے کہ عمر بن سالم خزاعی کے آنے سے پہلے ہی 3 دن اس کے پہنچنے سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ دیا کہ میرا سامان تیار کریں، تو وہ تیار کر رہی تھی آپ کا سامان، لیکن کدھر جانا ہے آپ نے کو بتایا نہیں، خفیہ۔ حضرت ابو بکر آئے گھر، حضرت عائشہ سے پوچھا کیا تیاری ہو رہی ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا مجھے نہیں پتا، تو قریب 3 لوگوں کو بھی آپ نے نہیں بتایا تھا ابھی۔ تو اتنے میں عمر بن سالم خزاعی آ گئے، اور انہوں نے آ کر جب یہ صورتحال بتائی تو اندازہ ہو گیا لوگوں کو تیاری کدھر کی ہے۔ تو ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام طریقہ یہ تھا کہ آپ نے اگر جنوب کی طرف جا کے کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو مدینہ سے آپ شمال کی طرف نکلتے، تاکہ دشمن کے جو جاسوس ہوں یا اطلاع دینے والے ان کو نہ پتہ چلے کہ آپ کا ارادہ کدھر کا ہے۔ اگر مشرق کی طرف کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو مدینہ سے آپ مغرب کی طرف نکلتے، کہ تاکہ دشمن اس طرح دھوکے میں رہے اور اسے پتہ نہ چلے کہ آپ کے ارادے کیا ہیں، کس کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جنگی آپ کے اقدامات ہیں، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کا اسلحہ، آپ کی تیاریاں، باقی چیزیں، تو ان کو خفیہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں تو خاص طور پہ آپ نے اس لیے خفیہ رکھا کہ مکہ میں خون ریزی نہ ہو، اچانک آپ قریش کے سر پہ پہنچ جائیں اور وہ ہتھیار ڈال دیں، جنگ نہ ہو۔ تو اس مقصد کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ جاسوسوں کو، اطلاعات کو قریش کی طرف جانے سے روک دے، انہیں پتہ نہ چلے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اسی اثناء میں ایک صحابی جو اہل بدر میں سے تھے، حاطب بن ابی بلتا، مہاجر، ہجرت کر کے آئے مدینہ اور جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ تو جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں ان کے ایمان کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کتنے وہ مخلص ہیں، اور ان پہ کوئی شک نفاق کا تو سوال ہی نہیں کیا جا سکے۔ لیکن ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خلاف حملہ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے سوچنا ظاہر شروع کیا ہوگا کہ حملہ اگر ہوگا، باہر محاصرہ ہو جائے مکہ کا، تو قریش پھر جو اندر مسلمان ہیں، جن کے مسلمانوں کے وہاں بھی بچے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں گے، ممکن ہے ان کو قتل کر دیں۔
تو باقی جو مسلمان تھے ہجرت کر کے آئے مدینہ میں تھے، جن کے اگر بیوی بچے وہاں ہیں تو ان کا قبیلہ بھی تھا وہاں، تو سارا قبیلہ حفاظت کرتا ان کے بیوی بچوں کی، تو ان کا وہاں کوئی قبیلہ نہیں تھا مکہ میں، تو اس لیے یہ ڈر گئے کہ قریش اس حالت میں میرے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو انہوں نے سوچا کہ میں قریش پہ ایک احسان کر دوں، اور اس احسان کی وجہ سے جنگ کی حالت میں وہ میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کہیں، اور وہ احسان کیا کہ میں انہیں اطلاع دے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو میرے اس احسان کو وہ یاد رکھیں گے اور میرے بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ ارادہ انہوں نے کیا۔ اس ارادے سے خط لکھا، ایک لونڈی مکہ سے آئی ہوئی تھی مدینہ، کیونکہ اب صلح ہو چکی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، تو کہا یہ جاتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی لونڈی تھی، قریش کی سابقہ لونڈی، تو وہ آئی ہوئی تھی، تو اس نے اس کے ساتھ بات کی اور اس کو ایک خط دیا، اجرت طے کی کہ میں یہ تمہیں دوں گا، یہ خط قریش کے سرداروں کو بچا دو۔ تو اس طرح وہ خط لے کر مدینہ سے نکلی، تو ان پہ جا رہی تھی اپنے ہودج میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی گئی وحی کے ذریعے کہ اس طرح ایک خط ایک عورت کو دیا گیا ہے اور اس وقت وہ فلاں جگہ پہ ہیں۔ تو آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو ایک دستے کو روانہ کیا کہ یہ عورت فلاں جگہ پہ اور جا کر اس سے خط برآمد کریں۔ یہ صاحب جب وہاں پہنچے تو وہ عورت کو دیکھا وہاں ہے، اور اسے کہا کہ یہ خط دو ہمیں، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے کہا کہ خط دو ورنہ ہم تمہاری تلاشی لینے پہ مجبور ہوں گے۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ دوسری طرف رخ کریں، یعنی اس نے اپنے خفیہ جگہ پہ چھپائے ہوئے تھے خط، تو اس نے نکال کے دے دیا خط، تو خط میں دیکھا تو وہ حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے قریش کے سرداروں کو مخاطب کیا ہوا تھا۔ تو خط لے کر یہ صاحب جب مدینہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا، انہوں نے حضرت حاتب کو بلایا اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں جلدی نہ کو کریں، یعنی کوئی جلدی حکم نہ دے دیں میرے قتل کا، میں نے اس موقع پہ مسلمانوں کے ساتھ گویا کہ خیانت کی ہے، کہ راز ان کا فاش کیا ہے، جنگی راز، اس سے مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہے، تو میں منافق نہیں ہوں، میرے بارے میں جلدی نہ فیصلہ کریں۔ اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق نہیں ہوں، اصل وجہ یہ ہے کہ میرے وہاں بیوی بچے ہیں، تو مجھے ڈر تھا قریش میرے بیوی بچوں کو قتل نہ کر دیں، تو میں نے چاہا کہ ان پہ ایک احسان کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسے ہی ہے، تم سچ کہہ رہے ہو، آپ نے ان کی بات مان لی کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ کہا کہ یہ منافق ہو گیا ہے اور اس نے خیانت کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عمر دیکھو یہ اہل بدر میں سے ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو کہہ دیا ہو کہ اب جو چاہو تم کرو، اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی میں نے تمہیں بخش دیا، جو گناہ آئندہ ہوں وہ بھی میں نے معاف کر دیے۔ تو حضرت عمر خاموش ہو گیا، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حقیقت یہی تھی کہ وہ اس وجہ سے کہ بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچے انہوں نے یہ کام کیا، ورنہ وہ سچے مخلص مسلمان تھے، ان کا ارادہ یہ نہیں تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچے یا ان کی کوئی ہمدردیاں قریش کے ساتھ ہی، معاملہ یہ نہیں تھا۔ تو بہرحال اس طرح یہ اطلاع جو جا رہی تھی وہ رکی، تو قریش کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ابو سفیان اس واقعے کے بعد جب بنو بکر نے حملہ کیا اور یہ صلح گویا کہ ختم ہوگی، تو ابو سفیان کو احساس ہو گیا تھا کہ مسلمان حملہ کریں گے، تو اس لیے وہ صلح کی تجدید کے لیے مدینہ آیا تھا، کہ صلح کی تجدید ہو جائے، جائزہ لینے کے لیے مسلمان کیا سوچ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچا
ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان کی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، سیدھا اپنی بیٹی کے گھر گیا۔ اب ظاہر صلح تھی، صلح حدیبیہ، آنا جانا تھا، مسلمان بھی مکہ جا رہے تھے، قریش بھی مدینہ آ رہے تھے، اپنے رشتہ داروں قرابت داروں سے مل رہے تھے، خصوصاً مہاجرین قریش کے لوگ۔ تو وہ ان کے گھر آیا، بیٹی کے گھر آیا تو بیٹھنے لگا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر جس پہ آپ تشریف رکھتے تھے وہ جلدی سے ہٹا دیا۔ ابو سفیان اوپر بیٹھنے لگا تو اس نے کہا بیٹی کیوں ہٹا دیا ہے؟ مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں بستر پہ بیٹھوں، یہ بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتی سیاسی لوگوں کا بیان۔ تو کسی بھی حالت میں یہ بات کو ایسے کہتے ہیں کہ تاکہ دوسری جگہ جا کے یہ کہہ دیں نہیں، وہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا کہ اس طرح کے بستر پہ آپ جیسا سردار بیٹھے، مطلب اس کو دوسری طرف لے جانا ہوتا ہے۔ تو بیٹی نے عرض کیا نہیں، یہ نہیں کہ بستر کو آپ کے قابل نہیں سمجھا، آپ کو بستر کے قابل نہیں سمجھا۔ باپ کو کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں، تو کوئی مشرک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس نے کہا میرے بعد میری بیٹی کو بھی شر پہنچ گیا، یعنی دیکھیں میری بیٹی کو کس طرح ان نے بنا دیا ہے کہ وہ باپ کو بھی اب اس طرح کہہ رہی ہے۔ تو ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کوشش کی تجدید صلح کے لیے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر سے بات کی، کوئی جواب نہیں۔ حضرت عمر سے کوئی جواب نہیں۔ حضرت علی سے بات کی کہ میری سفارش کریں، تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، البتہ یہ کہ تم خود صلح کی تجدید کا اعلان کر دو، یک طرفہ اپنی طرف سے مصر میں اعلان کر کے چلے جاؤ۔ تو یک طرفہ اعلان تو نہیں ہوتے، صلح تو تجدید ہو تو دونوں طرف سے ہوتی ہے، صلح ہو تو دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ آج ایک فریق کہتا رہے جی ہم نے فلاں سے صلح کر دی، تو صلح تو نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس طرح کر کے ابو سفیان چلا گیا تھا۔ تو اسے اب کوئی پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، یعنی قریش اب چوکنا تھے کہ کچھ ہو سکتا ہے مسلمان حملہ کر دیں۔ نہ تو اسے باقاعدہ کہہ دیا گیا کہ ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں یا صلح ختم کر دیں گے، کچھ نہیں، نہ یہ کہ تجدید۔ اس طرح کی حالت میں مکہ والے اپنے یہ دن گزار رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کوئی اطلاع ان تک نہ پہنچے، تو یہ جو جا رہی تھی اطلاع یہ بھی اللہ تعالیٰ نے روک دی۔ اطلاع مل گئی، وہ خط پکڑ لیا گیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا یہ، تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا۔ اب آپ دیکھیں ذرا، صلح حدیبیہ 2 سال پہلے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1400، اور 2 سال میں تعداد دیکھیں کتنی بڑی ہے کہ اب 10,000 کا لشکر ہے۔ کتنی تعداد، یعنی 8,000 سے زیادہ تعداد بڑھ گئی ہے مسلمانوں کی 2 سال کے اندر۔ وجہ کیا ہے کہ صلح ہو گئی تھی، لوگ تیزی سے اسلام کی طرف آئے، مکہ کے اندر سے، باہر سے، دیگر قبائل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ اس دفعہ آپ نے کوئی احرام نہیں باندھا تھا کہ آپ عمرہ کرنے تو نہیں جا رہے نا، قریش پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے کوئی احرام نہیں باندھا۔ باقاعدہ ایک لشکر جس طرح جاتا ہے تیار ہو کر، اس طرح آپ جا رہے تھے۔ جحفہ کے مقام پہ پہنچے تو آگے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے آ رہے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ حضرت عباس ابھی تک مکہ میں ہی تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ہوا تھا کہ مکہ میں رہیں تاکہ مکہ کی خبریں آپ تک پہنچتی رہیں، وہ پہنچاتے رہے۔ تو اب باقاعدہ وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے بیوی بچوں کے ساتھ، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث، آپ کے چچا تھے حارث، ان کے بیٹے، اور ایک آپ کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ۔ یہ دونوں آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ، یہ سخت آپ کے دشمن تھے، مکہ میں سخت مخالفت کرتے تھے، یعنی آپ کے سخت مخالفین میں سے تھے، اور اتنے قریبی رشتے، چچا زاد بھائی اور بنو ہاشم، ہاشمی چچا زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ تھا کہ میرے اتنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہوئے میری اس طرح مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ بھی ساتھ تھے. تو اب حضرت عباس تو پتہ تھا آپ کو، ان کی بیوی مسلمان اعلان کر چکی تھی اسلام کا. حضرت عباس بھی آپ کے مسلمان اندر سے تقریباً ہو چکے تھے، اعلان ابھی کرنا باقی تھا، اور وہ بھی حکمت کے تحت وہ مکہ رہ رہے تھے. یہ دونوں جب سامنے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا کیونکہ سخت تکلیف تھی آپ کو ان سے پہنچی تھی کہ میرے قریبی رشتہ دار ہوتے ہوئے میرے خلاف ایسی بات کرتے ہیں اور اذیت پہنچاتے ہیں. تو وہ بڑے پریشان ہوئے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی وہی تھیں، یہاں بھی وہ ساتھ تھیں. تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کے ہاں اتنے بدبخت نہیں ہونے چاہیے کہ ان کو آپ معاف نہ کریں. اور تو پھر حضرت علی کو نے ان دونوں کو کہا کہ تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی کہو جو یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا. سورہ یوسف مکہ میں نازل ہوئی تھی. تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی، ترجیح دی، آپ غالب ہوئے، اور بے شک ہم خطا کار تھے. جو یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا جب معافی مانگی ان سے جا کر پتہ چل گیا یوسف ہے، تو یہ کہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی جواب دیں گے جو یوسف نے دیا تھا. تو یوسف نے کیا جواب دیا تھا؟ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج تم پہ کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تمہیں بخشے معاف کرے، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا. تو یہ جب انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا تو آپ نے بالکل وہی جواب دیا جو یوسف نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، تو معاف کر دیا. تو یہ ابو سفیان جو ہے یہ شاعر تھے بڑے زبردست، اور پھر بہترین مسلمان ثابت ہوئے. اور جنگ حنین جو فوراً فتح مکہ کے بعد ہوئی، اس میں جب مرحلہ آیا ایسا کہ اکثریت مسلمانوں کی بھاگ کھڑی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، آپ کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ. تو اس وقت یہ ابو سفیان جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا آگے پکڑ کر کھڑے تھے، ثابت قدم آپ کے ساتھ کھڑے تھے اس وقت یہ. اور گویا کہ انہوں نے اس موقع پہ وہ کمی پوری کر دی جو پیچھے لیٹ ہونے والی، لیٹ ہو گئے تھے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شامل ہو گئے، عباس بھی پیچھے جا رہے ہیں. تو وادی فاطمہ جسے آج کہتے ہیں مر الظہران، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کے مکہ کے قریب، یہاں پہنچ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور رات تھی. مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہر گروپ اپنی اپنی آگ جلائے. یعنی مسلمانوں کا چند افراد کا جو گروپ ہے، جس طرح فوج میں چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے جاتے ہیں، تو وہ اپنی اپنی آگ جلائیں. 10,000 کا لشکر، اور اس میں جب ہر ایک اپنی اپنی آگ جلائے تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک شہر آباد ہے، دور تک کوئی فوجیں 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 فوجیں. مقصد کیا تھا کہ قریش جب اس کو دیکھیں تو ہیبت زدہ ہو جائیں، ہمت ہار جائیں، شکست خوردہ ہو جائیں، اور مقابلے کا بالکل نہ سوچیں، تاکہ مکہ میں خون رزی نہ ہو. مقصد یہ تھا. اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو آپ سے جنگوں کے معاملے میں ثابت ہے کہ ہمیشہ آپ نے اس طرح کی تدابیر کی، اس طرح کی حکمت اختیار کی کہ دشمن کے حوصلے پست کیے جائیں. یہ مقصد تھا. تو حضرت عباس وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر لے کر نکلے مکہ کی طرف، دیکھیں قریش کیا سوچ رہے ہیں. تو قریش بھی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ادھر سے بدیل بن ورقہ جو خدا کے سردار تھے، اور ابو سفیان
کچھ لوگوں کے ساتھ مکہ سے باہر آ کر حالات معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو رات تھی، حضرت عباس نے آواز سن لی ان کی، بلایا، اور ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ اندازہ لگا رہے تھے کون ہے یہ، آگ نظر آ رہی کہ لشکر کون سا ہے کیا ہے. تو بہرحال حضرت عباس نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اتنے بڑے لشکر کے ساتھ، اور ابو سفیان کو کہا کہ آؤ میں تمہیں امان لے دیتا ہوں، جان کی امان. اپنے پیچھے سواری پہ بٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا رہے ہیں. راستے میں مسلمانوں نے دیکھا جو پہرے دار تھے، دیکھا کون ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بیٹھے ہیں، پیچھے کون ہے، انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی جو سکیورٹی پہ معمول تھے. جب حضرت عمر کے پاس پہنچے انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے کہا ابو سفیان آ گیا اس وقت. تو حضرت عمر دوڑے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس کو امان نہ دیں. تو حضرت عباس بھی پہنچ گئے. تو حضرت عباس امان لینا چاہتے تھے، حضرت عمر چاہتے تھے کہ امان نہ دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا کہ صبح ابو سفیان کو لے کے آئے. تو پھر گویا کہ امان دے دی گئی، جب کہہ دیا گیا کہ صبح لے کے آئیں. تو حضرت عباس انہیں لے گئے، صبح حاضر کیا. تو ابو سفیان پھر آپ نے پوچھا کہ ہاں ابو سفیان بتاؤ کیا اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ اور کیونکہ نعرہ لگایا تھا نا ابو سفیان نے جنگ احد میں، اولو حبل، حبل زندہ باد، اور ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں. تو آپ نے کہا کہ ہاں کوئی الہ ہے اللہ کے سوا؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، اب کوئی الہ نہیں، یہ تو پتہ چل گیا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، گواہی دیتے ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا جی اس معاملے میں ابھی ہے میرے دل میں کچھ. تو عباس نے کہا جلدی کرو، اب وقت نہیں ہے یہ، ورنہ گردن اڑا دی جائے گی. تو بہرحال ابو سفیان نے پھر کہا ہاں ٹھیک ہے، وہ یہ بھی گواہی دے دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ جہاں سے کل سارے لشکر نے گزرنا ہے وہاں ابو سفیان کو کھڑا کرو، یعنی اسے جانے نہیں دینا مکہ سے، وہاں کھڑا کرو تاکہ سارے لشکر کو گزرتے ہوئے دیکھے، اور لشکر اتنا بڑا دیکھ کر اس کے مزید حوصلہ اس کا پست ہو جائے، اور کہیں دور دور تک اس کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ مقابلہ کرنا ہے، تو مکہ جا کے کوئی نیت بدل نہ جائے. کوئی یہ نہیں کہ نیت بدل جاتی تو کوئی مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا. اتنے بڑے لشکر کے سامنے مکہ والے کیا کر سکتے تھے؟ لیکن آپ چاہتے تھے مکہ میں خون ریزی نہ ہو. اب آپ دیکھیں فرق، یعنی مدینہ میں یہودی اس وقت ایک متحدہ مال بنا کر لائے ہیں، قریش اور بنو غطفان اور سب کو اکٹھا کر کے مدینہ پہ حملہ آور ہوئے ہیں. تو آپ نے اسی وقت فرما دیا تھا جنگ خندق کے بعد کہ اب ہم جائیں گے، یہ نہیں آئیں گے ہماری طرف. تو اب آپ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کے سر پہ پہنچ گئے ہیں، اور وہ بھی 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے. اب آپ 10,000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں، اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے. تو وہاں ابو سفیان پوچھتا رہا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. حضرت عباس بتاتے گئے یہ فلاں قبیلہ ہے، فلاں، ہر قبیلہ اپنے الگ الگ جھنڈے میں جا رہا تھا. پھر انصار اور مہاجرین آئے تو وہ دیکھا ابو سفیان نے، تو پھر بہت زیادہ پست ہو گیا کہ ان سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا اتنا بڑا لشکر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے لیے ایک اعزاز رکھ دیا. وہ بھی حضرت عباس نے کہا کہ یہ پسند کرتا ہے کہ اسے کوئی اعزاز، لیڈر ظاہر ہے جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں تو وہ پسند کرتے ہیں انہیں کوئی اعزاز دے دیا جائے، جی ان کے لیے یہ ہے، ان کے ذریعے یہ کام ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امان ہے. حالانکہ امان تو آپ نے ہر ایک کو دے دی تھی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، تو جو حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے. تو آپ نے ابو سفیان اس سے ہو گیا کہ دیکھیں مجھے مقام ملا ہے کہ جو میرے گھر میں، تو اس کی بیوی نے کہا تمہارے گھر میں، ہند نے کہا تمہارے گھر میں کتنے داخل ہو سکتے ہیں کہ جن کو امان ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر ایک کے لیے امان کر رکھ دی جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، یعنی کسی جنگی کارروائی میں شریک نہ ہو، جیسے کرفیو ہوتا ہے تو کوئی گھر سے نہ نکلے، اگر کوئی باہر آئے گا تو پھر کارروائی کی جائے گی. تو اس طرح ابو سفیان کا حوصلہ پست ہو گیا. واپس مکہ میں جا کر اس نے اپنے باقی جو لیڈر تھے قریش کے ان کے حوصلے بھی پست کیے.
جو لڑنا چاہتے تھے، جن کی سوچ یہ تھی کہ مقابلہ کیا جائے، جیسے اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ، اس طرح کے لوگ، تو ان کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ البتہ اکرمہ بن ابی جہل نے لڑنے کی کوشش کی کچھ اور قریش کے نوجوانوں کو لے کر، تو ان کے سب کے حوصلے پست ہو گئے کہ اب ہم لڑ نہیں سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا کہ مختلف راستوں سے قریش کا، مسلمانوں کا لشکر داخل ہو کر ایک جگہ پہ آ کے جمع ہو جائے۔ ایک طرف حضرت خالد بن ولید تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت سعد بن عبادہ تھے، ایک لشکر کی کمان کر رہے تھے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے اس روز نعرہ لگا دیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج مکہ میں آج خون ریزی ہوگی، یعنی قریش کی گردنیں اتاریں گے، ہم بدلہ لیں گے ان سے۔ تو مہاجرین میں سے جنہوں نے سنا، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو قریش سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے سعد تو انصار کے سردار ہیں خزرج کے، تو کس طرح کا نعرہ لگا رہے ہیں، کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں آج خون ریزی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج خون ریزی نہیں ہوگی، آج اللہ کے گھر کو عزت ملے گی، قریش کو آج عزت ملے گی، قریش کے لیے آج عزت کا دن ہے۔ تو پھر احتیاطاً آپ نے حضرت سعد سے جھنڈا لے لیا، کمان کر رہے تھے، ایک پورے بریگیڈ کی گویا کہ حضرت سعد بن عبادہ کمان کر رہے ہیں، ان کے انڈر بہت بڑی تعداد ہے لشکر کی، کیونکہ 3 حصوں میں آپ نے لشکر کو تقسیم کیا، تو ایک حصہ ہوں گے پاس۔ لیکن یہاں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور لیڈرشپ کوالٹیز جو ہوتی ہیں کہ کیا کن کن چیزوں کا اس طرح کے مواقع پہ خیال رکھا جاتا ہے، ہر بندے کی نفسیات، کیونکہ انسان ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، صحابہ انسان تھے جی، سارے بہترین انسان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی، قرآن نازل ہو رہا تھا، براہ راست وہ سن رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں تربیت ہو رہی، لیکن بہرحال انسان ہے، انسانوں کے اندر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کمزوریاں جو انسانوں کی ہوتی ہیں، تو ان کمزوریوں پہ آدمی کنٹرول کرتا ہے تقویٰ کے ذریعے، اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنا کر، جس طرح کی اسے تربیت ملتی ہے ایمان کے ذریعے۔ لیکن پھر بھی انسان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، کسی بھی وقت وہ خیال آ سکتے ہیں، اور وہ آئے ایسے مواقع پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہ ساتھ سے جھنڈا لے لیں کسی اور کو دے دیں، نہیں، ورنہ کیا ہوتا، گویا کہ پھر بات یہ بنتی کہ سعد نہیں بلکہ انصار سے جھنڈا لے لیا گیا ہے، کیونکہ باقی جو لشکر کی قیادت تھی وہ تو مہاجرین کے پاس تھی نا، یہاں سعد ہے صرف انصار کے، تو گویا کہ انصار سے جھنڈا اس وقت لے لیا گیا ہے، نہیں، یا نیچے جا کے ہوتا جی بنو خزرج سے لے لیا گیا جھنڈا، نہیں، یہ بات بنتی نا، انصار یہ سوچتے۔ تو آپ نے حضرت سعد سے جھنڈا لے لیا اور ان کے بیٹے قیس کو دیا، قیس بن سعد، بڑے عظیم صحابی تھے یہ بھی، اور ماشاءاللہ بڑے لمبے قد کے اور بڑے ہیبت ان کی، باپ سے بھی زیادہ زبردست مجاہد، تو ان کو قیس کو جھنڈا دے دیا۔ تو انصار کو یہ نہیں ساز والی ہم سے جھنڈا لے لیا گیا یا خزرج سے جھنڈا لے لے کے نہیں، یہ تھی حکمت عملی جو ہمیشہ ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سارا لشکر جب مکہ میں داخل ہو گیا تو قریش کوئی مزاحمت نہیں کر سکے، صرف جس طرف سے حضرت خالد کا بریگیڈ داخل ہوا ادھر اس طرف کچھ مزاحمت ہوئی، اور اس کی قیادت اکرمہ بن ابی جہل اور اس طرح کے کچھ لوگ کر رہے تھے۔ تو اس میں پھر 21 کے قریب لوگ قریش کے مارے گئے، 1-2 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ 1-2 مسلمان جو شہید ہوئے وہ تو اس وجہ سے کہ وہ لشکر سے ہٹ کے ذرا الگ کہیں اندر چلے گئے تھے، وہ شہید ہو گئے، جن میں ایک قرز بن جابر فہری تھے شہید ہونے والوں میں۔ اور یہ اگر آپ کو یاد ہو تو جنگ بدر سے بھی پہلے
مدینہ کی چراگاہ پہ حملہ کیا تھا قریش نے، مدینہ کی چراگاہ پہ حملہ کیا تھا، جانور چراغ لے گئے، تو اس میں قیادت یہ قرظ بن جابر کر رہے تھے قریش کی طرف سے، یعنی قریش کی طرف سے مدینہ میں جو پہلا حملہ ہوا وہ ان کی قیادت میں ہوا تھا، اور بعد میں اسلام قبول کیا، اور آج دیکھیں اسلام کے سپاہی ہیں اور مکہ میں شہید ہوئے۔ تو بہرحال چند جو آگے آئے ان کو کچل دیا گیا۔ تو آج کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ میں تلوار اٹھانے والا نہیں تھا۔ مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، بیت اللہ کا آپ نے طواف کیا اور اپنی چھڑی سے بتوں کو گراتے جاتے، طواف کر رہے تھے، ساتھ ساتھ بتوں کو گراتے جاتے، اور جو بت زیادہ اونچے تھے ان کو آپ نے پھر ویسے گرایا۔ حضرت علی نے آپ کے کندھوں پہ چڑھ کر کچھ بت گرائے جو اونچے تھے زیادہ۔ تو یہاں دیکھیں کہ سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا ہے نا مکہ پہنچ کر فتح کے بعد، وہ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا ہے، سب سے پہلا کام۔ لیکن یہ کام آپ نے مکہ رہتے ہوئے نہیں کیا کہ کسی مسلمان کو کہیں گے جاؤ بت گرا دو، یا مثلا مدینہ میں رہتے ہوئے بھی آپ مسلمانوں کا کوئی دستہ روانہ کریں کہ آج رات چوری چوری چھاپا مارو جا کے اور کعبہ کے ارد گرد جتنے بت ہیں گراؤ، تو کچھ نہ کچھ تو گراتے مسلمان، گرا کے صحیح سلام واپس بھی آ جاتے، پھر کو دستہ بھیجے جاتے جاؤ بت گراؤ۔ اور کچھ بت تو ایسی جگہوں پہ تھے کہ جن کو گرانا تو مشکل نہیں تھا، نہ وہاں سیکورٹی ہوتی تھی، مثلا عزا جو ہے وہ وادی نخلا میں تھا، وہاں تو ایک دو مجاور ہوتے تھے بس، تو مسلمانوں کا دستہ آتا وہاں بت وت گرا کے چلا جاتا۔ لات تھا ادھر طائف کی طرف، منات، اس طرح چند مسلمان آتے راتوں رات حملہ کر کے گرا کے چلے جاتے، لیکن کیا فائدہ کو ہوتا نہیں، دوسرے دن پھر بنا کے رکھ لیتے۔ انہوں نے تو پتھر کے بھی بنانے تھے نا یا لکڑی کے جو بھی، تو دوسرے دن پھر بنا لیتے۔ دو ہی دیکھیں شکلیں ہوتی ہیں نا، یا تو یہ کہ آپ لوگوں کے ذہن بدل دیں، جیسے مدینہ میں ہوا، لوگ ایمان لے آئے تو بت خود بخود اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے۔ کیا مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت توڑنے کی ضرورت پڑی؟ ہر گھر میں بت ہوتے تھے، وہ کس نے توڑے؟ خود لوگوں نے تو اٹھا کے پھینک دیے، اس لیے کہ آپ نے ذہن بدل دیا۔ صحیح طریقہ تو یہ ہے، خود بخود بت ٹوٹ جائیں گے، آپ کو توڑنے کی بھی کوئی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، لوگ خود توڑ لیں گے، آپ ذہن بدل دیں بس۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے، کب فائدہ ہے کہ جب طاقت آپ کے پاس آ گئی ہے، ختم۔ ابھی مکہ والے تو ایمان نہیں لائے تھے نا، لیکن اب حکمران آپ ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، اب طاقت آپ کے پاس ہے، کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، تو اب آپ نے دیر نہیں کی بت توڑنے میں، فوراً توڑ دی۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اپنے وقت پہ کی جاتی ہیں، ان کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو کبھی اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا چیزیں، انتہا پسندی میں آ کر اور جذبہ اور عجیب و غریب قسم کا، یہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کبھی بھی، کہ لوگ اور زیادہ جوش میں آ کے وہ پہلے ممکن ہے پتھر کا بنا وہ سونے کا بنا کے رکھ دیں گے بت۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ پھر آپ نے چابی منگوائی اللہ کے گھر کی، عثمان بن طلحہ بنو عبد الدار کے پاس چابی ہوتی تھی، چلی آ رہی تھی، جب قریش نے یہ مناسب تقسیم کی اسی وقت سے چابی بنو عبد الدار کے پاس، قصی کے بیٹے، تو بنو عبد الدار کے سردار تھے عثمان بن طلحہ، چابی منگوائی، چابی لے کر آئے تو آپ اندر داخل ہوئے۔ یہاں ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو ایک دن آپ نے چابی مانگی عثمان بن طلحہ سے،
کہ میں نے اللہ کے گھر میں جب آپ نبوت کا اعلان کر چکے تھے تو آپ نے چابی مانگی کہ میں نے اندر داخل ہونا، اس نے نہیں دی چابی نہیں دی. یعنی ابو جہل مانگتا تو فوراً پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے اندر، ابو سفیان مانگتا جائیں، فلاں کوئی مکہ کا سردار کہتا میں نے جانا ہے تو بالکل جائیں. آپ نے مانگی تو اس نے نہیں دی چابی. تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا. تو اس نے جواب میں کہا کہ اس دن پھر قریش ختم ہو چکے ہوں گے. یعنی قریش کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چابی آپ کے پاس آ جائے؟ قریش کہاں گئے ہوں گے اس دن؟ یعنی اتنے بڑے بڑے سردار، لیڈرشپ قریش کی، وہ سارے ختم ہو جائیں گے کہ چابی آپ کو مل جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج چابی آپ کے ہاتھ میں تھی. اس مبارک میں آپ اللہ کے گھر میں داخل ہوئے اور ساتھ آپ کے کون تھے؟ یہاں بھی آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کیا کیا دے رہے تھے. پیغام کیا کیا دے رہے تھے؟ ایک ایک آپ کا جو حکم، آپ کا ایک ایک فیصلہ، ایک ایک عمل، اس میں حکمتیں، اس میں ایک پیغام دے رہے ہوتے تھے. میں نے کل بھی شاید بیان کیا تھا کہ جب آپ مدینہ سے کبھی بھی باہر گئے ہیں تو آپ نے کسی کو قائم مقام بنایا ہے، اور یہاں بڑے بڑے مہاجرین کے سرداروں کو نہیں بنایا یا کسی ایک ہی آدمی کو آپ بنا رہے ہیں، یہ نہیں. مختلف اور زیادہ تر بلکہ اگر دیکھیں تو انصار مہاجرین میں سے بھی نہیں ہیں. دیگر قبائل جو مدینہ میں آئے ہوئے ہیں ہجرت کر کے مسلمان، بنو غفار کا کوئی آدمی ہے، کسی اور قبیلے کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں کا فلاں کا فلاں. یعنی تربیت مسلمانوں کی کہ وہ تیار ہوں کہ ان کا خلیفہ، ان کا امیر کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی قبیلے کا ہو سکتا ہے، کوئی ضرور نہیں مہاجرین قریش میں سے ہو، یا مثلا انصار کہیں گے ہمارے اوپر آپ نے فلاں کو بنا دیا. تربیت ہو رہی تھی، پیغام دیا جا رہا تھا کہ یہ ہے اسلام. اور یہاں بھی آپ نے حضرت ابو بکر، عمر یا مہاجرین انصار کے سرداروں میں سے کسی کو ساتھ نہیں لیا. اندر بیت اللہ میں آپ داخل ہوئے، بلکہ اس سے پہلے بھی جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے ساتھ سواری میں کون بیٹھے ہیں پیچھے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، زید بن حارثہ، آزاد کردہ غلام کے بیٹے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. پیغام دیکھیں کیا آپ دے رہے ہیں کہ آج کن لوگوں کو اللہ نے اٹھایا اوپر، جن کو پس سمجھا جاتا تھا معاشرے میں، بے بس، کمزور غلام، آزاد کردہ غلام کے بیٹے. اور اب آپ داخل ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں تو کون ہے ساتھ؟ حضرت بلال اور حضرت اسامہ. حضرت بلال بھی آزاد کردہ غلام اور اسامہ آزاد کردہ غلام کے بیٹے ہیں. کوئی سردار ساتھ نہیں ہے، کوئی سردار ساتھ نہیں ہے. یہ بے بس لوگ مکہ میں جنہیں ستایا جا رہا تھا، کوئی حیثیت نہیں تھی جن کی، ان کو عزت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اندر آپ داخل ہوئے تو اندر سے دروازہ بند کر لیا، اور پھر اندر آپ نے نماز پڑھی. سیدھی جو دیوار ہے، دروازے سے سیدھی اس کے قریب ہو کر جتنا سجدے کی جگہ، وہاں آپ نے نماز پڑھی. پھر بیت اللہ کے سارے کونوں میں تکبیر کہی، یہ اللہ کی کبریائی بڑائی کا اعلان کیا، اور پھر آپ کعبے کے دروازے پہ آگے. قریش، اب باہر لوگ انتظار کر رہے تھے کیا ہونے والا ہے، کیا اعلان ہونے والے ہیں. سارے کھڑے تھے باہر، تو آپ نے وہیں کھڑے ہو کے خطاب کیا لوگوں کو. کعبہ کا دروازہ اونچا، آج بھی اس وقت بھی اونچا تھا. تو آپ نے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی کہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی. تمام لشکروں کو اکیلے آپ نے شکست دی، اپنے بندے سے اپنا وعدہ پورا کیا. الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ آپ نے اس وقت خطبے میں یہ پڑھا. اور پھر قریش سے آپ نے پوچھا کہ آج کیا توقع ہے کہ میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ. مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ جو چاہیں کریں، آپ حکم دیں تو سب کی گردنیں اڑا دی جائیں، آپ کے ہاتھ میں آج سارا کچھ. تو قریش نے کہا جی آپ بڑے کریم ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں،
آج دیکھیں نا یار، بڑے کریم ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، لیکن اس وقت نہیں یاد آیا کہ آپ کریم ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، جب آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے مکہ کے اندر، اس وقت تو نہیں یاد آیا نا۔ تو یہ کب ہوتا ہے کہ جب طاقت سے آپ کچل دیتے ہیں شیاطین کو جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو آزادی سے فیصلہ نہیں کرنے دیتے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں کہ وہ ایمان لانا چاہیں تو ایمان لائیں، وہ لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں ایمان لانے سے۔ یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا طاقت سے، اس کا جب سر کچلا جاتا ہے تو پھر آزادی ملتی ہے لوگوں کو، جو چاہے ایمان لائے، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ فتنہ ختم، فتنہ آج ختم ہو چکا تھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ آج تم پہ کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، سب کو چھوڑ دیا، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے۔ اب یہاں آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو اسلام لے آئے گردن پہ تلوار رکھو تو چھوڑ دو، جو اسلام نہیں لاتا اس کو ختم کر دو، جاؤ چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، کوئی کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے، سوائے کچھ مجرموں کے جن کے لحاظ سے جنگی جرائم تھے، جنگی جرائم، جنہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے ہوئے تھے، ان کے بارے میں آپ نے حکم دے دیا کہ یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دو۔ اور ان میں سے بھی کچھ کو بعد میں معافی مل گئی۔ تو ان میں مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص حبار بن اسود، جنگی مجرم، اب بظاہر تو یہی دیکھیں گے مکہ فتح ہوا تو آپ نے اس کے قتل کا حکم، لیکن کیوں قتل کا حکم دیا تھا؟ جنگی مجرم تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب ہجرت کر کے جانے لگیں جنگ بدر کے بعد، ان کے شوہر گرفتار ہوئے اور انہوں نے عہد کیا کہ جا کر حضرت زینب کو بھیج دیں گے ابو العاص نے، تو حضرت زینب کو جب انہوں نے بھیجا تو حضرت زینب جا رہی تھیں اپنے اونٹ پہ سوار، تو اس نے انہیں مارا اور وہ گری ایک چٹان پہ اور ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ یعنی ایک عورت اکیلی جا رہی ہے، تو عربوں کے ہاں تو کسی کے گھر میں رات کو کوئی نہیں گھستا تھا، اتنا احترام کیا جاتا تھا کہ عورتیں بچے ہیں، جی عورتوں کے بارے میں اتنا احترام ہوتا تھا۔ تو ایک اکیلی عورت جا رہی ہے، جی یعنی آپ تمہاری دشمنی اللہ کے رسول سے ہے، مسلمانوں سے ہے، تو ایک عورت سے انتقام لے رہے ہو، اس طرح کا جنگی مجرم کہ حملہ کیا اور اونٹ سے گری، ایسے لوگ تو جنگی مجرم ہوتے ہیں نا، تو اس کے قتل کا آپ نے حکم دیا۔ اور لیکن یہ بھی بچ گیا بعد میں، اس کو بھی بعد میں امان مل گئی، مسلمان ہو گیا، بہرحال بچا لیا۔ ابن اختل اس کی لونڈیاں تھیں، یہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حجب کرنے میں لگائے رکھتا تھا۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح یہ مسلمان ہوا، مدینہ آیا اور پڑھا لکھا تھا، تو ظاہر پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کم تھی، تو آپ نے کاتبین وحی میں سے شامل کر لیا جو وحی لکھتے تھے۔ یہ بعد میں مرتد ہو کر مکہ چلا گیا اور جا کر کہتا تھا جی میں اپنی طرف سے لکھتا تھا قرآن۔ دیکھیں جھوٹ اور قرآن کو مشکوک بنانا اس طرح، اس کے لیے بھی آپ نے حکم دیا۔ ایک اور شخص تھا مقیس نام تھا، وہ بھی اسی طرح مدینہ آیا، مسلمان ہوا اور ایک انصاری کو قتل کر کے مکہ چلا گیا، تو اس کے لیے بھی آپ نے حکم دیا۔ خیر اس کو تو قتل کر دیا گیا اور ابن اختل کو بھی قتل کر دیا گیا، لیکن عبداللہ بن سعد جو ہے حضرت عثمان آگے، حضرت عثمان کا رضائی بھائی تھا، وہ آئے کہ اس کو امان دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حضرت عثمان بار بار درخواست کرتے رہے، آپ خاموش رہے کافی دیر، پھر آپ نے بہرحال امان دے دی۔ تو جب امان دے دی وہ چلے گئے، تو صحابہ جو پاس تھے تو آپ نے ان سے کہا کہ بھئی تم نے سمجھا نہیں کہ میں خاموش کیوں خاموش ہوں، تو اتنے میں تم اسے قتل کر دیتے، اس لیے کہ قتل کا آرڈر تو آپ دے چکے ہیں نا، تو ابھی معاف تو نہیں کیا، تو آپ جب خاموشی اختیار کر رہے ہیں
اس کا مطلب ہے اتنے میں اٹھ کے قتل کر دے اس کو. آپ نے فرمایا کہ صحابہ کو فرمایا کہ تمہیں سمجھ لینا چاہیے تو اٹھ کے قتل کر دیتا کوئی. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ سے کوئی اشارہ ہی کر دیتے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسولوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے اشارے کریں اس طرح کے کاموں میں, تمہیں سمجھ جانا چاہیے. بہرحال امان مل گئی تو وہ بھی بچ گئے. اکرمہ بن ابی جہل, اس کے لیے بھی آپ نے حکم دیا تھا. یہ مطلب اتنا وہ تھا سخت دشمن کہ اب ابو سفیان نے ہتھیار ڈال دیے سب نے, لیکن اس نے لڑنے کی کوشش کی تو یہ بھاگ گیا. اس کو بھی بعد میں امان مل گئی, اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا, وہ جا کے اس کو لے آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے بیعت کی اور اچھا مسلمان بنا, اپنے مطلب باپ کے راستے پہ نہیں, بہترین مسلمان, اور اللہ کے راستے میں شہید ہوا. اور صفوان بن امیہ, اس کے لیے آپ نے کوئی ایسا آرڈر نہیں دیا تھا, لیکن یہ خود ہی بھاگ گیا, میں دشمن ہوں, شاید میرے خلاف کارروائی ہو. تو عمیر بن وہب, جو میں نے واقعہ بتایا کہ جس کو اس نے بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے, تو وہ ان کی, حالانکہ پھر یہ بڑا ناراض تھا عمیر پہ, میں کبھی بات نہیں کروں گا, لیکن اس موقع پہ عمیر بن وہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے امان لے لی اور جا کر اسے واپس لے آیا. یہ یمن بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا, یہ حبشہ. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امان دے دی. تو اس نے کہا جی مجھے 2 مہینے کی مہلت دیں, میں سوچوں کہ اسلام قبول کرنا ہے. تو آپ نے کہا کہ 4 مہینے کی مہلت تمہیں, سوچ لو جیسے چاہو, فیصلہ کرو. تو بہرحال اس نے پھر اسلام قبول کر لیا. دوسرے دن پھر آپ نے خطبہ دیا لوگوں کو, اور سب سے زیادہ قریش کے سامنے جس چیز پہ آپ نے زور دیا پہلے دن بھی دوسرے, وہ یہ کہ جاہلیت کی نخوت جو قریش میں تھی نا, فخر آباء و اجداد پہ, کیا کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں, حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جاہلیتی نخوت جو ہے اللہ نے دور ختم کر دی, کہ آباء و اجداد پہ فخر عربوں میں یہ بہت تھا. ہر قبیلے کا ایک شاعر ہوتا تھا, وہ اپنی بڑائیاں بیان, ہم یہ ہیں, ہمارے آباء و اجداد یہ ہیں, فخر, یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, دوسروں کو حقیر سمجھنا. تو وہاں بھی آپ نے فرمایا کہ سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے. یعنی اس طرح کا جو احساس ہے برتری, اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. یہاں پہلے دن جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے طواف کیا, دوسرے دن پھر آپ وہیں تھے, پھر خطاب کیا. تو یہاں بڑے 1-2 واقعے پیش آئے جس سے کچھ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اس میں, کہ جب حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دی تو 3 آدمی بیٹھے تھے, قریش کے سردار کہہ لیں. عطا بن اسید سردار تھے اور نوجوان بالکل, اور ابو سفیان اور حارث بن ہشام, تینوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. مطلب جو ہوا اس پہ تبصرے ہو رہے ہوں گے, اس بیٹھے ہیں, اذان ہو رہی ہے. تو عطا بن اسید کہتا ہے کہ میرا باپ اسید اچھا ہے کہ پہلے ہی مر گیا, ورنہ آج اسے یہ اذان سننی پڑتی اور اسے تکلیف ہوتی کہ یہ حال ہو گیا کہ بلال ایک حبشی کھڑے ہو کے اللہ کے کعبہ پہ اذان دے رہا ہے, یعنی اعلان کر رہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, آج الہ سارے الہ ہمارے ختم. تو یہ نوبت آ گئی. تو اس نے کہا اچھا شاید مر گیا پہلے ہی, اسے آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑا, ورنہ اسے بڑی تکلیف ہوتی. تو ابو سفیان نے کہا میں تو کچھ نہیں کہوں گا, کہیں یہ کنکریاں بھی نہ میرے خلاف گواہی دے دیں, بیٹھے تھے جہاں پڑے تھے. تو حارث بن شام نے کہا کہ میں دیکھوں گا اگر ان کا دین صحیح ہے تو میں قبول کر لوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تو آپ نے آ کر تینوں کو بتا دیا کہ تم ابھی کیا گفتگو کر رہے تھے. عطاب کیا کہہ رہا تھا, ابو سفیان کیا کہہ رہا تھا, حارث کیا کہہ رہا تھا. تو ابو سفیان نے تو پہلے ہی 1 دن پہلے ہی اسلام کا وہ کر دیا تھا اظہار, لیکن یہ دونوں جو ہیں انہوں نے فوراً کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں.
اس لیے کہ یہ گفتگو کسی اور نے نہیں سنی کہ ہم کہتے کہ آپ کو جا کے بتا دیا ہے، یہ اس کا مطلب اللہ نے آپ کو بتایا۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح ایک اور شخص جو بڑا جری قسم کا آدمی تھا، بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے سخت قسم کے اقدام کر گزرنے والے، لیکن اس طرح کے لوگ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو بڑے زبردست، جیسے جہاں بھی جاتے ہیں وہ ایک پھر صحیح نیت اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہ تھا فضالہ بن عمیر۔ اس نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے ہوئے قتل کر دے، یہ ارادہ کر کے آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے کہا کہ کیا تم یہ ارادہ کر کے نہیں آئے؟ اس نے کہا ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہی ارادہ تھا۔ تو اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر دیکھیں کہ یہی عتاب بن اسید جو ابھی ایک دن پہلے کیا باتیں کر رہا ہے کہ اذان سن کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فضل ہے میرے باپ پہ کہ اس نے اس کو پہلے ہی موت دے دی کہ اسے آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑا۔ اسی کو آپ نے مکہ کا گورنر بنایا، کسی نوجوان کو مکہ کا گورنر بنایا، کسی بڑے سردار کو نہیں، کسی یعنی یہ نہیں کہ بڑے مہاجرین میں سے جو ہجرت کر کے ان میں سے کسی کو مکہ کا گورنر بنایا جاتا، نہیں، اسی وقت اسلام لانے والے ایک نو مسلم نوجوان کو آپ نے مکہ کا گورنر بنایا، اور بہترین گورنر ثابت ہوا، زبردست قسم کا گورنر۔ اور اہل مکہ کو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ مرتد ہوئے تو اس شخص نے لوگوں کو مرتد نہیں ہونے دیا، اسلام پہ قائم رکھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 19 دن تک، 17 رمضان کو ہم مکہ میں داخل ہوئے، 19 دن تک آپ نے قیام فرمایا۔ مکہ کے ارد گرد جو بڑے بڑے بت تھے ان کو بھی آپ نے گرانے کا حکم دیا، جن میں عزا تھا وادی نخلا میں، منات تھا، لات تھا، حبل، یہ سارے بڑے بڑے بت تھے۔ آپ کہتے ہیں مکہ میں جو بیت اللہ میں وہ تو چھوٹے چھوٹے تھے نا، ہر قبیلے کا بت اس میں تھا، ہر قبیلے کا لے آئے، لیکن یہ تھے بڑے بڑے قومی سطح کے الہ کہ جن کو پورے عرب آتے تھے، جن کے اس پہ ان سب کے عرس ہوتے تھے، باقاعدہ مقرر تاریخ ہوتی تھی، میلے لگتے تھے، وہاں لوگ آتے، وہاں وہ میلہ تجارت بھی ہوتی، تماشے ہوتے، پھر وہاں پھالیں لوگ وہاں کر نکالتے، قربانیاں دیتے ان کے آ کر، آج منات کا عرس ہے، آج لات کا ہے، عزا کا ہے، حبل کا ہے، اس طرح یہ مختلف بڑے بڑے بت تھے۔ آپ نے سب گرا دیے، مختلف صحابہ کو بھیجا، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ فلاں کو جا کے گرا دو۔ مکہ اور اس کا ارد گرد سارے علاقے جو ہیں ان کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ یہاں انصار کے ذہن میں ایک چیز آئی، یہ ہوتی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت بھی ہے کہ آپ ان چیزوں کو فوراً دیکھ لیتے تھے، اس موقع پہ کون کس طرح کی سوچ سکتا ہے۔ تو مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح کی حیثیت سے آگے ہیں۔ انصار نے آپس میں باتیں کی، سوچنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے گھر آ گئے ہیں، مکہ آپ کا گھر ہے، یہیں آپ پیدا ہوئے، اللہ کا بھی گھر ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہیں رہ جائیں مکہ میں۔ آپ نے مکہ چھوڑا اس لیے کہ مکہ والے دشمن تھے، کفر تھا، تو اب آپ واپس مکہ ہی نہ آ جائیں۔ تو آپ نے انصار کو بلایا اور کہا کہ یہ باتیں تم نے سوچی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اب انصار کے ساتھ ہوں، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں مدینہ میں رہوں گا، انصار کے ساتھ رہوں گا۔ تو اس پہ انصار خوش ہو گئے۔ تو یہ ہے فتح مکہ، اور اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں۔ سورہ ممتحنہ، اس میں کچھ آیات تو ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئیں، اور حاطب بن ابی بلتع والا واقعہ جو ہے اس میں یہ صورت نازل ہوئی،
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی عورتوں سے فتح مکہ کے موقع پر، اس کا حکم ہے اس میں وہ بیعت کیسے لینی ہے۔ تو اس صورت کی ابتدا ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اور میری رضا کے لیے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان سے دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں اس بات پہ گھروں سے نکالتے ہیں کہ تم اللہ اپنے رب پر ایمان لائے ہو، اور تم ان سے ان کو خفیہ طریقے سے محبت دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں اس چیز کو بھی جو تم نے خفیہ رکھی اور اس کو بھی جو تم نے اعلانیہ کام کیا، اور جو تم میں سے یہ کام کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو یہ اب یا ایھا الذین آمنوا کہا، یہ کام کس نے کیا تھا؟ ایک شخص نے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہر جگہ قرآن میں یہی کہ کسی ایک شخص نے کوئی کام کیا لیکن نہ اس کا نام ہی لیا، جنرل طریقے سے بات کہہ دی، اور یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ اگر کوئی ایک شخص کو غلط کام کرتا تو آپ کو پتہ ہوتا تھا فلاں نے کیا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہتے فلاں نے کیا ہے، آپ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا تھا کس نے کی ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں عام الفاظ میں بات کی کہ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے گھروں سے نکلے ہو اور میری رضا کے لیے، تو پھر میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ پھر بتایا کہ ان کے جرائم کہ انہوں نے جو حق آپ کے پاس آیا اس کا کفر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں گھروں سے نکالا ہے کس جرم میں کہ تم اللہ اپنے رب پہ ایمان لائے، تو اب بھی تم ان سے خفیہ پیغام بھیجتے ہو محبت کے۔ یہ خفیہ پیغام کس نے بھیجا تھا؟ حضرت حاتم بن ابی بلتع۔ تو پھر بتایا کہ اگر یہ تمہیں پا لیں تو تمہارے یعنی تم پہ قابو کبھی پا لیں تو بالکل تمہارے دشمن بن کے آئیں گے اور تمہارے خلاف دست درازی بھی کریں گے اور زبان درازی بھی، اور یہ چاہیں گے کہ تم کفر کرو۔ ان کے یہی ہوگی کوشش کہ تم بھی انہی کی طرح کافر بن جاؤ، اور تمہارے رحمی رشتے، قرابت داریاں اور اولادیں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تمہارے درمیان جدائی کر دے گا، یعنی اولاد اور باپ اور یہ چیزیں قیامت کے دن کام آنے والی نہیں، الگ الگ کر دے گا اللہ ہر ایک کو، الگ الگ اللہ کے ہاں جا کر حساب دینے آ رہے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا۔ پھر مسلمانوں کو بتایا کہ حضرت ابراہیم کی زندگی نمونہ ہے تمہارے لیے کہ کس طرح انہوں نے اپنے قوم اور اپنے باپ کو چھوڑا۔ تو باپ جب نے بت پرستی کی، قوم بت پرست تھی، تو انہوں نے برات کا اعلان کر دیا اپنی قوم سے اور باپ سے۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے، یعنی ان کے ساتھی جو ایمان لائے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو بری ہیں، برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم نے تمہارا کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی قائم ہو چکی ہے ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ پر ایمان لاؤ۔ جب تک تم اللہ وحدہ ہوگا، یعنی ایک اللہ پہ ایمان ہے، یعنی کہ اللہ پہ ایمان ہے اور ساتھ دوسروں کو تو شرک ہے، کہ جب تک تم اللہ اکیلے اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے۔ سوائے ابراہیم کی اس بات کے ایک استثناء ہے کہ ابراہیم کی یہ بات جو اس نے اپنے باپ سے کہی کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اور اللہ سے کچھ حاصل کرنے تمہارے لیے کچھ حاصل کرنے میں کو قدرت نہیں رکھتا، میں دعا کروں گا لیکن اللہ سے کچھ حاصل کرنا تمہارے لیے میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہیں بخشوا دوں، میرے اختیار میں نہیں۔ وما املک لک من اللہ من شیء، اللہ سے میں تمہارے لیے کچھ حاصل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، بس دعا کروں گا۔ لیکن یہ بھی بعد میں حضرت ابراہیم نے ختم کر دیا تھا جب انہیں پتہ چل گیا کہ
باپ کفر پہ مرا ہے تو انہوں نے برات کا بالکل اعلان کر دیا۔ اے رب ہم نے تمہارے اوپر توکل کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا، یعنی تختہ مشق نہ بنانا کہ وہ ہم پہ ظلم کریں، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان لوگوں میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، اور جو منہ پھیرے گا تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ بے نیاز ہے اور خود بخود اس کی تعریفیں ہو رہی۔ پھر مسلمانوں کو بتایا کہ آج جن کی تم سے دشمنی ہے کل ہو سکتا ہے دوستی ہو جائے، تعلقات صحیح ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کے اور تمہارے درمیان آج دشمنی ہے تو اللہ اسے محبت میں بدل دے، یعنی دوستی ہو جائے، اور اللہ قدرت رکھنے والا اور بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر بتایا کہ کن سے اللہ تمہیں دوستی کرنے سے منع کرتا ہے اور کن سے منع نہیں کرتا۔ دو طرح کے کافر ہیں، تو ہر کافر کو ایک ڈنڈے سے نہیں آنکنا چاہیے، دو طرح کے ہیں۔ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، تو اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ ان سے تم نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی کافروں میں سے جنہوں نے نہ تو تمہارے خلاف دین کے لیے جنگ کی ہے، اگر ویسے کوئی قبائلی جنگ ہے وہ اور ہے، دین کے معاملے میں نہ تم سے جنگ کی ہے نہ تمہیں گھروں سے نکالا ہے، تو ان سے نیکی اور انصاف کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا۔ کن سے روکتا ہے؟ وہ تو تمہیں ان کے ساتھ دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور نکالنے میں تمہاری مدد کی، دوسروں کی مدد کی ہے، تو ان سے دوستی کرنے سے اللہ تمہیں روکتا ہے۔ اور جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی گویا کہ جو کافر تم سے جنگ کر رہے ہیں دین کی بنیاد پر، اس وجہ سے کہ تم مسلمان ہو، ان سے دوستی کرنے سے اللہ روکتا ہے، ان سے بھی دوستی کرنے سے روکتا ہے، نیکی کرنے سے نہیں۔ نیکی تو ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک کافر میدان جنگ میں بھی اگر زخمی ہے تو اس کا علاج کیا جائے گا، پیاسا ہے تو اسے پانی پلایا جائے گا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اسلام کا مقصد کو بندے مارنا نہیں ہے، صرف شیاطین جو ہے نا ظالم، ان کا سر کچلنا ہے۔ تو اس لیے نیکی تو ہر ایک کے ساتھ ہوگی۔ کوئی کافر بھوکا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کی جو اسے کھانا کھلایا جائے، مطلب کوئی کافر بھوکا پڑا ہے تو آدمی مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کہ مرنے دیں اسے، وہ کافر ہے نہیں، اس کو کھانا کھلائیں، پیاسا ہے پانی پلائیں، زخمی ہے اس کا علاج کریں۔ تو یہ فرمایا کہ ان سے دوستی سے اللہ روکتا ہے۔ پھر صلح حدیبیہ میں جو عورتوں کا معاملہ تھا کہ کوئی اگر مکہ سے مدینہ آئے گھر والوں کی اجازت کے بغیر تو اسے واپس کیا جائے گا، تو عورتوں کے بارے میں بتا دیا کہ ان کو واپس نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ صلح حدیبیہ کی شک میں عورتوں کا نہیں تھا، مردوں کا تھا صرف۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو جانتا ہے، یعنی اچھی طرح دیکھ لو کہ وہ مومن ہیں، اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ وہ ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں، اور ان کے شوہروں نے جو خرچ کیا انہیں دے دو، یعنی ان کے شوہروں نے جو مہر دیا ہے انہیں دو۔ یہاں بھی دیکھیں کہ کتنا خیال رکھا ہے ان چیزوں کا کہ عورتیں آ گئی ہیں مدینہ مسلمان، اب انہیں فرمایا واپس نہ لوٹاؤ، لیکن ان کے شوہر نے جو مہر دیا ہوا تھا وہ واپس کرو، اور تم پہ کوئی حرج نہیں کہ ان سے تم نکاح کر لو جب کہ ان کے مہر ادا کرو۔ اب ان سے فرمایا مسلمانوں کو تم نکاح کر لو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے شوہر طلاق دینے، بشرطے کہ مہر دو، اور تم بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ مسلمانوں کو کہا جن کی بیویاں کافر ہیں مکہ میں رہ رہی ہیں اب ان کو طلاق دے دو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے وہ مانگو، یعنی تمہاری عورتیں اگر مکہ میں رہ گئی ہیں تو انہیں طلاق دے دو، اور جو تم نے مہر دیے وہ واپس لے لو، اور جو کافروں نے خرچ کیا وہ بھی مانگیں، وہ مہر آپ نے، اور کیونکہ جو آ گئی ہیں ادھر وہ لے لیں، تمہاری بیویاں جو چلی گئی ہیں ادھر یا وہاں رہ رہی ہیں ان کو جو مہر تم نے دیے ہیں وہ لے لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ جاننے والا اور دانا ہے۔
اور اگر تمہاری عورتوں کے مہر میں سے کچھ چیز کافروں کی طرف رہ جائے تو پھر تمہاری باری آئے تو جن لوگوں کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے. یعنی اگر کافر نہیں لوٹا رہے تو یہاں سے تم نے ان کے مہر واپس کرنے ہیں تو پھر ادھر واپس کرنے کی بجائے جن کی بیویاں مکہ چلے گئی ہیں انہوں نے جو مہر خرچ کیے ہیں وہ ادھر ان کو دے دو، ادھر برابر کر دو. اور ڈرو اس اللہ سے کہ جس پہ تم ایمان لائے. پھر یہ فتح مکہ کے موقع پہ جو بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے تھے، مردوں سے بیعت جو آپ لے رہے تھے اس میں تو جہاد بھی تھا ساتھ، لیکن عورتوں سے جو بیعت آپ نے لی وہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا. اس طریقے سے پھر آپ نے بیعت لی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں آپ سے بیعت کریں تو کس بات پہ کریں کہ وہ آپ سے اس بات پہ بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے کوئی بہتان نہیں گڑھیں گی اور معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت کر لیں. یعنی یہ اقرار وہ کریں تو اس پہ ان سے بیعت کر لیں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شرک نہیں کریں. بڑے پھر کبیرہ گناہ، چوری نہیں کریں گی اور زنا اور قتل، یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ، وہ بہتان نہیں کریں گی، کسی پہ کوئی اس طرح کا الزام لگا دینا. تو ان سے بیعت لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی قوم سے دوستی نہ کرو کہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا، وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں کہ جس طرح کافر قبروں والوں سے مایوس ہیں. یہودیوں کی طرف اشارہ کہ ان سے دوستی نہ کرو جن پہ اللہ کا غضب ہوا. تو یہ یہودی تو اہل کتاب ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن فرمایا کہ آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں والے کافر قبروں والوں سے مایوس ہیں. کیا مطلب قبروں والوں سے مایوس ہیں؟ کہ قبروں والے کچھ دیں گے نہیں، قبروں والے سے مایوس ہیں کہ انہوں نے اٹھنا نہیں، دوبارہ زندہ نہیں ہونا. اسی طرح یہ بھی اسی طرح آخرت سے مایوس ہیں. تو اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی، لیکن عورتوں سے جب آپ بیعت لے رہے تھے تو آپ ہاتھ ملا کر بیعت نہیں لیتے تھے. مردوں سے جب بیعت لیتے تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر آپ بیعت کرتے. عورتوں سے اس طرح نہیں، زبانی آپ عہد لیتے تھے ان سے. اور یہ جب بیعت ہو رہی تھی تو ہند بھی آئیں، ہند ابو سفیان کی بیوی. تو یہ جب بات آئی کہ قتل نہیں زنا نہیں کریں گی تو اس نے کہا جی کوئی شریف عورت بھی زنا کرتی ہے، تو یہ جب آیا عہد اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی تو اس نے آگے سے کہا جی ہم نے تو پالا انہیں، آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا. یعنی بدر میں اس کا بیٹا بھی قتل ہوا تھا، حنظلہ. تو اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہنسنے لگے. اب پتہ نہیں یہ بات اس نے ویسے کہی یا طنزیہ کہی، بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو آپ نے وہ یعنی چھپ کے آئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا. آپ نے کہا کہ ہند. ہاں. تو دوسرا اس نے یہ سوال بھی کیا، اس نے کہا کہ ابو سفیان بڑا کنجوس ہے تو کیا میں اس سے پوچھے بغیر اس کے مال میں سے لے سکتی ہوں، مطلب اس طرح کے سوال. تو عورتوں سے بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق لی. اس میں جنگ جہاد اس چیز کا ذکر نہیں تھا، اور بیعت عقبہ اولیٰ جو تھی اس میں بھی جہاد کا نہیں تھا. بعد میں دوسری جو ہوئی اس میں جہاد کا. اس کے باوجود مسلمان عورتیں جو بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئیں وہ جہاد میں بھی شریک رہیں، جنگوں میں شریک رہیں مسلمان عورتیں. تو بہرحال اس وقت کی جنگ اور نوعیت کی ہوتی تھی، تو آج تو جنگیں اور نوعیت کی ہیں. تو بے شک اصل جہاد تو مردوں پہ ہے، لیکن عورتیں بھی اس وقت کبھی پیچھے نہیں رہیں. جو کچھ وہ کر سکتی تھیں وہ جہاد میں جا کر کرتی تھیں. اسی موقع پہ جب مکہ فتح ہوا اور لوگ اسلام قبول کر رہے تھے آ کر، تو حضرت حمزہ کا قاتل وحشی، جو حبشی تھا، وحشی نام، وہ بھی آیا. وہ چھپ کر آیا کہ مجھے کہیں قتل نہ کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے کہ اس نے جو قتل کیا وہ جنگوں میں ہے. جنگوں میں
جنہوں نے کسی جنگ میں کسی کو قتل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکم نے دیا ایسا. یہ ہیں جو جنگی جرائم جنہیں کہتے ہیں، جنگوں میں تو ہوتے ہیں قتل، جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی تھیں. تو اس نے آ کر اسلام قبول کیا اور بتایا کہ میں وہ ہوں، میرا اسلام قبول ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہارا اسلام قبول ہے. تو لیکن آپ نے اسے کہا کہ تم میرے سامنے نہ آنا، کہ سامنے آؤ گے تو چچا کی یاد آئے گی، وہ یاد آ جائے گا کہ تم نے کیا کیا. یہ ہوتے ہیں جذبات، انسانی جذبات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی انسانی جذبات تھے نا. چچا ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور وہ چچا جو اسلام لائے، شروع میں آپ کی مدد کی اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور جنگ بدر میں سب سے بڑا کارنامہ ان کا تھا. تو آپ کو بڑی محبت تھی حضرت حمزہ سے، محبت تھے، وہ جذبات ہیں انسانی. تو وہ آپ نے فرمایا میرے سامنے آؤ گے تو چچا کی یاد ہے. لیکن فرق کیا ہے، کوئی اور ہوتا انسانی بادشاہ، انسانی عام، تو وہ کہا ہاں اس نے تو میرے چچا کو قتل کیا، میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس کی گردن اڑا دو کیونکہ اس نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، بے شک جنگ میں کیا. نہیں، اللہ کا اللہ نے راستے کھولے ہیں. کوئی بھی توبہ کرے اس کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. کوئی بھی کسی نے گناہ کیے ہوں، قتل کیے ہوں، کچھ بھی. تو اس لیے آپ نے یہ نہیں کہا تمہارا اسلام قبول نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا کہ اسلام تمہارا قبول ہے، لیکن میرے سامنے آؤ گے تو چچا کی یاد آئے گی. لیکن حبشی جو ہے اس نے اپنے طور پہ یہ عہد کیا تھا کہ میں نے جس طرح اسلام کے ایک بڑے اہم لیڈر، اہم سپاہی کو قتل کیا ہے حضرت حمزہ کو، تو اسی طرح اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بڑے دشمن کو قتل کروں گا. اس نے عہد کیا ہوا تھا. تو پھر جنگ یمامہ نے اسی نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا، اسی طرح نیزہ وہ کر کے اس نے مطلب اس نے کہا کہ گویا کہ میں اب ایک طرف رسول اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ہستی کو قتل کیا، تو اب آپ کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کروں گا. تو اس نے اس طریقے سے اس کو قتل کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.